दूसरा हमारा सेगमेंट है बसंत। बसंत पर बात करते हैं जी। बसंत का नाम आते ही हमारे जहन में वैसे तो हमारे बचपन की बहुत खूबसूरत यादें हैं। पतंगे आती हैं, डोरे आती हैं, चरखियाँ आती हैं, म्यूज़िक आता है और फिर मज़े मज़े के पकवान आते हैं, खाने आते हैं। फिर हम जो लड़कियों की तैयारियाँ होती थीं वो बड़ी यादगार तैयारियाँ होती थी, बड़ी खूबसूरत तैयारियाँ होती थी। हमें अपने बचपन की यानी कि आज से कोई 20 साल पहले की जो बसंत है जो हम मनाया करते थे लाहौरिये, वो उससे हमारी बड़ी खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं। अब बसंत का जब नाम आता है तो ये बड़ा वही एक पुररौनक सा रंगारंग सा त्यौहार आपके जहन में आ जाता है। एक सवाल भी हर साल ये उठता है कि आखिर इस बार पतंग और डोर इतनी महंगी क्यों हो गई है। और वाकई अब की बार मुझे एक अभी पता चला है, परसों ही मुझे पता चला है कि अब जो गुड्डे जिन्हें पतंगे कहते हैं, एक पतंग जो है गुड्डा बड़ा होता है, पतंग जो है वो छोटी होती है। जो एक छोटी गुड्डी है वो कम से कम 400-450 रुपये में एक मिल रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस साल ये बसंत हमें कितनी महंगी पड़ने वाली है। बढ़ती हुई कीमतें हैं, इसके पीछे फिर जी छुपी जो कुछ और हकीकतें हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। क्योंकि हमारे अंदरून साइड पे जो रहने वाले लाहौरी हैं उनकी चांदी हो गई है, उनकी ईद हो गई है, क्योंकि अपनी जो उनके पास छतें हैं बड़ी बड़ी, वो छतें भी अब रेंट आउट कर रहे हैं। कितना हमें इससे सरमाया आएगा, हमारी इकॉनमी को क्या फ़ायदा होगा, हमारी मैशत को कितना फ़ायदा होने जा रहा है, इवेंट के लिहाज से देखा जाए तो टूरिज़म को कितना फ़रोग़ मिलेगा, तमाम तरह अमूर पर बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर लाहौर रंग जनाब अशरफ मेहताब साहब को हमने इन्वाइट किया है। गुड मॉर्निंग अशरफ। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। अशरफ, बसंत का जब नाम आता है तो वही यादें, वही पुररौनक सा एक त्यौहार, वो सब चीज़ें हमारे जहन में आ जाती हैं। लेकिन तब मेरा नहीं ख्याल कि 450 रुपये की एक गुड्डी मिला करती थी, है ना। 450 में तो काफ़ी पतंगे आ जाती थी। अब एक पतंग इतने की तो क्या है ये। जब अगर हम अपने दौर की बात करें, जब बसंत मनाते थे तो उस वक्त ये बसंत जो थी कारोबार नहीं था। हाँ। अब चूँकि ये सारा कमर्शलाइज हो गया, कारोबार बन गया हुआ है। उस वक्त तो हम घर पे ही डोर भी बना लेते थे, गुड्डी भी बना लेते, या अगर बाज़ार से भी लाते थे तो आपने 400 रुपया कहा ना। हाँ। तो हम तो 30-40 रुपये में सारा कुछ करके 2-3 दिन तो हम इंजॉय कर लेते थे। अच्छा। अब वो दौर नहीं रहा। आपको पता है कि हमारा रुपया बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गया हुआ। और दूसरा ये कि ये 25 साल बाद एक त्यौहार आ रहा है, और ये त्यौहार जब आता है जो लोग मनाते हैं इसको, उनको पूछे जाके कि वो कितने खुश हैं। अब ये आपने कहा जी 400 रुपये में, अब ये बहुत कम कीमत बता रही है। अच्छा? रात का जो रेट है, अच्छा, वो इस वक्त जो है ना 3 किस्म के जो है ना गुड्डे होते हैं। एक होता है आधा तावा, पौना तावा, और एक तावा और 1.5 तावा। ये गुड्डों का साइज़ होता है। साइज़ और वेट के भी लिहाज से हाँ, वो वेट नहीं होता। अच्छा, इसका साइज़ होता है। वो साइज जैसे जैसे बड़ा होता है तो वेट उसके मुताबिक उसको बैलेंस करने के लिए वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अच्छा, अच्छा। तो वो जो सबसे छोटा गुड्डा है ना, ये उसकी आप बात कर रही हैं, 450 जो हमारे दौर में बिल्कुल ही छोटे छोटे बच्चे उड़ाते थे, गुड्डियाँ जिसे कहते हैं। ठीक है, अब चरखी का दौर नहीं है, चरखी पे पाबंदी है, पिन्ने मिलेंगे। क्योंकि हमारे दौर में नॉर्मल धागा होता था, हम खुद लाते थे, लाके खुद ही वो बनाते थे, उसका मांझा जो ऊपर लगाते थे उसके, हम खुद ही बनाते थे सारा। और उसका गुड़ियाँ भी बना लेते थे हम लोग। और बाजार में जो गुड़ियाँ मिलती थी वहाँ से भी खरीद लेते थे। तो उस वक्त तो ये कमर्शलिज्म नहीं था इतना, उसमें कारोबार नहीं इसको बनाया गया था, एक त्यौहार के तौर पे था। ये जो कारोबार बना, ये जब कामना लशारी साहब थे ना यहाँ पे DC लाहौर, तो एक बड़ी हाई प्रोफाइल बसंत हुई थी जिसमें मुशर्रफ साहब भी और बाकी लोग भी आए थे। और उन्होंने गुड़ियाँ पतंगे उड़ाई थी। उस वक्त ये कमर्शलाइज हुआ था। ठीक है। लेकिन ये त्यौहार ऐसा है कि इसको अगर हिफाजत के साथ मनाया जाए तो वो इससे अच्छा त्यौहार और सकाफत को उजागर करने का एक जो वो केमिकल वाली जो डोर है ना, वो प्लीज़ यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। और जब तक बसंत अल्लाह करे खैर वाफियत से गुजर जाए, 3 दिन है इस बसंत के, तो तब तक मैं यही कहती रहूंगी कि आपने प्लीज़ केमिकल वाली डोर इस्तेमाल नहीं करनी, बिल्कुल। ठीक है। आप चाहे बो काटा जाए, आपका पेचा जो है वो आपका नाकाम हो जाए, आप उसको जो जितनी भी लैंग्वेज है वो सारी यूज़ कर लें आप। अच्छा, इसमें देखें बसंत के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है ना, बसंत वैसे नहीं होती, नाम बसंत है इसका ना, लेकिन सबसे पहले इसके लिए गुड्डी डोर होनी ज़रूरी है। गुड्डी डोर होने के साथ हवा का तनासब होना हवाएं तो चल ही नहीं रही हैं। मैं वही तो बताने लगा हूँ। अगर आपका हवा का तनासब 20 किलोमीटर फी गेटा से नीचे है तो बसंत कोई नहीं है, मज़ा कोई नहीं है। फिर ऐसे ही उड़ेगी, गिर जाएगी। आप समझ सकते हैं कि बचपन इनका कैसा गुजरा है। मतलब ये छतों पे मुझे लगता है गुड़िया ही उड़ाते रहते थे। माजी में उड़ाते रहे जी, बचपन में बड़ी गुड़ियाँ उड़ाई हैं हमने। मतलब लूटी भी हैं, उड़ाई भी हैं। और ये है कि जो लोग बेचारे गरीब लोग हैं ना, नहीं उड़ा सकते, वो पहले दिन लूट ले, अगले दिन उड़ा ले।
یہ ایسے بھی تو آپ کر سکتے ہیں نا اس کو. صحیح ہے. تو وہ میں بتانے لگا تھا کہ اب اتنی زیادہ کمرشل. اچھا گڈی لوٹنے کی اپنی ایک خوشی ہوتی ہے. ہاں نہیں وہ بھاگ کے جا کے وہ پکڑ کے. ایون ہم لڑکیاں جب بھائیوں کے ساتھ اور کزنس کے ساتھ چھت پہ جب بسنت منایا کرتے تھے تو کو گڈی اگر آ جاتی تھی نا اچانک, ہمیں اتنی خوشی ہوتی تھی. تو ہم نے ایسے لڑکوں کو بھی دیکھا کرتے تھے, اب تو خیر وہ بھی بڑے بڑے ہو گئے, ان کے بھی بچے ہیں, چھتوں سے چھلانگیں لگا دیتے تھے گڈی کو کیچ کرنے کے لیے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. تو اب تو ویسے ہی 450 روپے کی گڈی ہے, تو اب پلیز احتیاط کیجیے گا. میں نے بتایا چھوٹی گڈی جو بڑا جو تاوا ہے نا, وہ تو مہنگا ہی ہوگا. تاوا اسے کہتے ہیں, 1.5 تاوے کا جو ہوگا نا پتنگ ہوگی, وہ تقریباً آپ کو 700 روپے سے کم نہیں ملے گی. رات 5 لاکھ پتنگیں بک چکی ہیں لاہور میں ایک دن میں, 5 لاکھ. ابھی آگے دن پڑے ہوئے 2-3, آپ اندازہ لگائیں. اور لاہور کے اندر جو بن رہی تھی پتنگیں وہ شارٹ ہو گئی تھی, ڈور بھی شارٹ ہو گئی تھی. پشاور کا کانسیپٹ ہے کوئی بسنت کا, وہاں سے لا رہے ہیں لوگ جا کے, یہاں سے گئے ہیں بسوں پہ اور اپنی سواریوں پہ, اور وہاں سے جا کے وہ پتنگیں, اور وہاں ذرا سستی ہے. اکانومی کو کیا فائدہ ہونے چاہیے؟ اکانومی کو کم از کم 3 سے 4 ارب روپے کا فائدہ ہوگا صرف لاہور کے ارد گرد کی اکانومی کو. اس میں دیکھیں, ایک تو ہے کہ بسنت وہ جو آپ خریدتے ہیں گڈی ڈور, اس کے پیسے ہوتے ہیں. پھر آپ کسی بلند ترین چھت بھی چاہیے اس کے لیے, یا میدان کھلا چاہیے یا چھت چاہیے. کروڑوں کی چھتیں دے رہے ہیں, ایک کروڑ میں ایک جو ہے نا بندے کو بسنت پڑ رہی ہے. کم از کم جو اچھی بسنت مناتے ہیں نا لوگ, جو اپنے دوستوں کو انوائٹ کیا ہے, وہ 30 سے 40 لاکھ سے کم نہیں ہوگی. اس میں 8-10 لاکھ کے تو کھانے ہی کھا جائیں گے یہ لوگ. اس میں مختلف قسم کے پیکج رکھ دیے لوگوں نے, صرف جنہوں نے چھتیں بک کی ہیں نا, اب انہوں نے آگے پیکج بانٹ دی ہیں اور اس کی تشہیر کرنی شروع کر دی سوشل میڈیا پہ. جی فیملی کے ساتھ آئیں, اگر آپ کپل آتا ہے تو اس کے لیے یہ پیکج ہے, اگر آپ زیادہ آتے ہیں لوگ تو اس کے لیے, اگر آپ کھانا اس میں کھانا ہے اس کے لیے پیکج اور ہے. اس طرح سے. اور ہوٹلوں کی بکنگ جو ہے شارٹ ہو گئی ہے اس وقت لاہور کے اندر. ہوٹلوں کی لوگ انگلینڈ سے آ رہے ہیں, کوئی فرانس سے آ رہا ہے, کوئی فیملی کے ساتھ آ رہا ہے. میرا ایک جاننے والا بندہ ہے, اس نے بتایا کہ اس نے بحریہ ٹاؤن میں گھر لیا ہے, اور وہاں سے وہ آئے گا ادھر اس نے لیا چھت. وہ کہتا ہے جی کم از کم مجھے 50 لاکھ میں پڑے گی یہ بسنت, لیکن میں منانے آیا ہوں, ایک تہوار ہے. اسی طرح سے کئی اور لوگ ہیں جو اس وقت 50 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ, اور ایک یہ بھی سنا گیا کہ 1 کروڑ پہ میں بھی ایک چھت بکی کرائے میں 3 دن کے لیے رینٹ ہو گئی. آپ اندازہ لگائیں کہ جس کی وہ چھت ہے, اب اس کو اگر 1 کروڑ مل گیا ہے تو وہ اس کے چاندی ہوگی نا, تو بسنت اس کے لیے تو. اچھا یہ اکانومی کو جو فائدہ ہو رہا ہے اس پہ تو ہم نے بات کر لی ہے, لیکن ہم نے ایک میسج بھی دینا ہے اپنے دیکھنے والے ناظرین کو. وہ یہ ہے, شیشہ لگی اور کیمیکل والی ڈور, اس کی ابھی بھی مانگ ہے. آپ بتائیے گا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ جو ڈور بنانے والے ہیں ان کو بھی لائسنس دیا ہے, جو گڈیاں بنانے والے ہیں ان کو بھی لائسنس دیا ہے, اور چھتوں کو بھی انہوں نے جو ہے نا ریگولائز کیا ہے, اس کے لیے منظوری دی ہے, اس کی انسپیکشنیں کی ہیں انہوں نے جا کے. اور یہ جو ڈور کی بات آپ کر رہی ہیں, کیمیکل والی ڈور, کیمیکل والی شیشہ, کیمیکل ایک لگ سی ہوتی ہے, وہ تندی ہوتی ہے, وہ تندی ہوتی ہے, وہ تندی ویسے ہی نہیں ٹوٹتی. جب اس کے اوپر یہ ساری چیزیں لگ جاتی ہیں تو پھر تو بہت ہی مشکل ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی یہ گرڈ اسٹیشن ہے یا باقی ہے, وہ تار کے ساتھ جب لگ جاتی ہے وہ کھینچتے ہیں تو تار ہی ٹوٹ جاتی ہے, اتنی وہ جو ہے نا مضبوط ڈور ہوتی ہے. اور اکثر لوگ جو ہے نا وہ صرف ڈور نہیں لگاتے, آگے بیچ میں وہ کہہ لیں کہ وہ جو لوہے کی ہوتی ہے نا بریک تاریں, وہ آگے انہوں نے لگائی ہوتی ہیں, اور اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ وہ جس بھی کھمبے پہ یا جس بھی وہ سپلائی لائن پہ گرے گی تو وہ بھی نقصان ہوگا, پیچھے گریڈ کو بھی نقصان ہوگا, اور پورے علاقے کی بجلی بھی چلی جائے گی. ٹرانسفارمر اٹھ جاتے ہیں پورے. تو رات کا ٹائم ہے, چونکہ بسنت منائی رات کا تہوار ہے, ایوننگ کا ہے, اس لیے لوگوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے, گڈی چڑھانے والوں کو بھی, گڈی لوٹنے والوں کو بھی, اور خاص طور پہ یہ جو جتنے SOPs بنائیں گے اس کو آپ کو مد نظر رکھنا ہے. آپ دیکھیں پکڑا بھی بندہ پکڑا جائے گا, جو ہوتی ہے نا ڈور, یہ جو کیمیکل والی ڈور ہے, یہ رات کو چمکتی ہے. یہ جب روشنی ہوگی پتہ چلے گا کہ چھت سے آ رہی ہے یہ ڈور. یہ نہ کہیں کہ وہ پکڑے نہیں جائیں گے, وہ پکڑنا ان کو آسان ہوگا. ابھی کوئی پکڑے گئے ہیں, پولیس کر رہی ہے کوئی ابھی نہیں, ابھی اجازت دے دی نا انہوں نے, اب تو نہیں پکڑ رہے, کیونکہ انہوں نے یکم سے اجازت دے دی کہ آپ گڈی بھی لے آئے, ڈور بھی لے آئے, لیکن اس کو چیک کر رہے ہیں, اس کو چیک کر رہے ہیں, اور لوگ وہ پکڑے جائیں گے. لیکن ابھی تک کوئی ایسی مجھے نہیں اطلاع ملی کہ یہ جو ہے نا ڈور جو ہے کیمیکل والی اور جو تندی والی ڈور ہے یا اس طرح کی ہے وہ پکڑی گئی ہو. چرخی پہ پابندی بھی اسی لیے لگائی گئی ہے, چرخی کے اوپر وہ اس کو نہیں آپ لپیٹ سکتے, سوری پنے کے اوپر وہ جو ہے نا اس کو لپیٹا جا سکتا ہے, چرخی پہ اس کو نہیں
اب مطلب وہ پابندی لگا دی کیونکہ وہ چرخی کے اوپر ہی لپیٹی جاتی ہے, پنے کے اوپر آپ لپیٹ نہیں سکتے, وہ رہتی نہیں اسے. اس لیے گورنمنٹ نے بڑا اچھا کیا کہ چرخی پہ پابندی لگا دی ہے, اب وہ نہیں چلے گی. اور پنا جو ہوگا یقینی بات ہے جب وہ اس کے اوپر بنے گی نہیں تو وہ یوز بھی نہیں ہوگی, تو کم از کم وہ دوسری جو ڈور ہے سادہ ڈور ہے. یہ تہوار ہے یار, اس کو کسی نے کٹنی, کسی کی پتنگ نے کٹنا ہے, کسی نے وہ کاٹنا ہے, چلے گا. تو اس کو تہوار کے طور پہ لیں, نہ کہ اس کو جو ہے نا اپنی انا کا مسئلہ بنائیں, یا اس طرح سے کہ بھئی میں نے زیادہ سے زیادہ گڈیاں جو نا چموڑ کے لے کے. اچھا پہلے جو بسنتیں ہوتی تھیں نا اشرف, اس میں فائرنگ بھی ہوتی تھی, ہوائی فائرنگ بھی. ہمارے پھر لاہوریاں کہاں باز آتے ہیں, پھر اب نہیں ہوگی فائرنگ, لیکن بڑی سختی ہے اسلحے کے اوپر. اسلحے کی نمائش میں بڑی سخت پابندی ہے, بڑی چھتوں پہ جب چڑھے پابندی ہے, اور لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے. اگر کوئی پکڑا جائے گا نا تو یہ ضمانت بھی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ جرم جو ہے نا اسلحہ نمائش کرنا اور فائرنگ کرنا, یہ قابل دست اندازی اس کو قرار دیا گیا, اور اس کی اتنی جلدی ضمانت بھی نہیں ہوتی. تو یہ نہ ہو کہ بسنت آپ کے گلے پڑ جائے اور آپ اسی بہادری کے چکر میں, بدمعاشی کے چکر میں مارے جائیں. تو یہ میں یہی پیغام دوں گا سارے جو میرے سن رہے ہیں اس وقت, دوست احباب ہیں, سن رہے ہیں, کہ آپ خدا کے واسطے جو حفاظتی اقدامات ہیں, SOPs ہیں, ان کو آپ مد نظر رکھ کے اپنی جان بھی بچائیں اور اگلے کی بھی بچائیں. اپنے لیے نقصان کا باعث نہ بنے اور اگلے کے لیے بھی نقصان کا باعث نہ بنے, اور کم از کم اس کو تہوار کے طور پہ لے, اس کو انا کے طور پہ نہ لے کہ آپ کی پتنگ کٹ گئی ہے تو گالی گلوچ اور وہ جو پکڑ لو جی, مارو جی, پکڑو, لڑائیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں, بڑے بڑے, ہاں دشمنی ہے. دیکھیں اس پہ ماضی میں دشمنیاں بھی چمپڑتی رہی ہیں, اس لیے آپ کو اس کو تہوار کے طور پہ لینا چاہیے. ایک میلہ ہے, خوبصورتی ہے. اچھا میلے سے یاد آیا نصیب العال آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے مجھے تو لگ ہی رہے ہیں کہ آج تو آپ بالکل وہ بسنت کے حوالے سے پھول شول یہ اس کے اندر نہیں, ہم بسنت کی بھی پوری تیاری کریں گے انشاءاللہ. اچھا وہ نصیب العال کے کوئی 10 سے 15 گانوں پہ پابندی لگا دی ہے. نہیں بہت زیادہ ہے, لیکن وہ نہیں بسنت کے حوالے سے نہیں ہے, وہ لوگ وہ غلط نوٹس کے لوگ. آپ بسنت پہ بھی نہیں نہ چلا سکتے. نہیں سن لیں, وہ پابندی لگائی ہے کیسے لگے, وہ اس کی کلیریفیکیشن آ گئی تھی. ویسے تو چلانے نہیں چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں وہاں جب آپ چھت پہ لگائیں گے تو لوگ سنتے ہیں, فیملیاں بھی ہوتی ہیں, تو اس طرح کے لچر پان کرنے کی کیا ضرورت ہے. ویسے ہی اخلاقی طور پہ اس پہ بندے کو اپنے آپ پہ پابندی لگا لینی چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو نوٹیفیکیشن تھا نا, یہ تھیٹر کے اندر جو گانے ہوتے تھے اس پہ پابندی لگی تھی. اس کو انہوں نے کنورٹ کر دیا جی اس پہ پسند پہ لگ گئی, یہ ادھر لگ گئی. لیکن میرا خیال ہے کہ لگنی چاہیے یہ پابندی, کیونکہ یہ بالکل ہی ہٹ کے اخلاقیات سے ہٹ کے جو گانے ہیں نا وہ نہیں ہونے چاہیے. آپ نے اس کو انجوائے کرنا ہے, کھانے کھائیں, کھابے کھائیں, دوستوں کو بلائیں, انجوائے کریں, میوزک چلائیں, لیکن وہ میوزک جو کہ سب کو قابل قبول ہو, نہ کہ اس طرح کا میوزک, اس طرح کے گانے اور وہ جو لچر پاننا ہے کہ لوگ جو آپ کو تھو تھو کریں اور کہیں کہ یہ کیا یار ہے, یہ بسنت مزہ بھی کرکرا ہوتا ہے اس سے لوگوں کا بھی. آپ تو انجوائے کر لیں گے, لیکن لوگوں کا جو کم از کم آپ کے ارد گرد ہے, کیونکہ یہ کون سی ایسی جگہ پہ جا کے بنانی ہے کھلے میدان میں کہیں جہاں پہ رہائش نہیں ہے. رہائشی علاقوں میں یعنی اندرون شہر آپ دیکھ لیں چھت کے ساتھ چھت جڑی ہوئی ہے, چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, 4-4 5-5 منزلہ بلند ہے, چھوٹے. ہاں تو جب اوپر بلندی سے جب میوزک چلے گا تو بہت زیادہ اس کی وائب جو نا پھیلتی ہے. تو اس لیے ٹورزم کو کتنا فروغ مل رہا ہے. ٹورزم دیکھیں, یہ جب اب پہلی دفعہ آئیں گے نا لوگ باہر سے جو آ رہے ہیں, جیسے وہ میں نے بتایا تھا مشرف کے دور میں, یقین کریں کہ اتنا زیادہ فروغ ملا تھا ٹورزم کو. وہ لوگ بھی آئے تھے جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا, مطلب سکھ فیملیاں, انگریز بھنگڑے ڈال رہے ہیں میوزک کے اوپر, قوالی کے اوپر, نصرت فتح علی خان کی, اور باقی جو ہمارا جو جینون جو ہمارا میوزک ہے نا فوک یہاں کا, اس خطے کا, اس کے اوپر. تو وہ بڑا اچھا رہا تھا. لیکن وہ پھر یہ ہے کہ حادثات ہو گئے, اور اس کے بعد یہ تندی والی اور یہ کیمیکل والی ڈور آ گئی, اور یہ شیشے والی اور تار آگے باندھ کے چلانے والی آ گئی. تو اس کی وجہ سے یہ تہوار جو نا اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے. اب اگر یہ سمجھ چیک کر رہے ہیں, یہ گورنمنٹ یہ چیک بھی کر رہی ہے کہ اس کو آگے لے کے جانا ہے یا یہیں پہ ختم کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر سال اسی طرح آپ انجوائے کریں, ایک میلہ منائیں, ڈول ڈمکے ہو, لوگ آئیں, اور بسنت پالا اڑنت یعنی سردی کے جانے کی نشانی بھی ہے یہ. تو یہ پھر آپ جو ہے احتیاط ضرور. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی اشرف مہتاب صاحب آپ کے ٹائم کے لیے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں.